بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قرآن پاک پر بہت اچھے کچھ سوالات ہیں۔ میں ایک سوال ہے، بڑا مشکل سوال ہے، عام لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آنے والا۔ کلام لفظی کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک قرآن کلام نفسی ہے جو قدیم ہے۔ آپ کا موقف اس بارے میں کیا ہے؟ بھائیو، اتنی مشکل لینگویج، میں اس میں آپ کو کیا بتاؤں۔ میرا موقف وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کو ڈیفائن کیا نا۔ میری بات سنیں، یہ جو الفاظ ہیں نا، میں آپ کو اس کے پیچھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں۔ لفظی نفسی یہ ساری بحثیں کہاں سے آئیں، اس کے آپ کو بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں۔ امت میں جب فتنہ پیدا ہوا نا کہ قرآن ایک مخلوق ہے، اس کالڈ دا نیچر آف دا قرآن ڈیبیٹ، بہت کتابیں اس پہ لکھی ہوئی ہیں، اتنی ہے کہ میں اور آپ شاید عمر بھر پڑھ ہی نہ سکیں۔ میں لیکچر دے رہا تھا تو میرے کچھ سٹوڈنٹ ہیں وہاں کے، مسقط عمان، مملکت عمان، کنگڈم آف عمان، سلطان قابوس والے، جن کو آج کل بڑا اسرائیل سے بڑا پیار ہے۔ انہوں نے جو کہتے ہیں اسرائیل کا، اور وہ سارا سنا ہوگا آپ نے۔ سلطان قابوس بڑا اچھے لوگ ہیں ویسے، وہاں کے بہت نائس لوگ ہیں۔ وہ ایک فرقہ ہے عبادیہ، اس پہ چلتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ بھی ہمارا اسلام کا یہ گروہ ہے، مسلمانوں کا گروہ ہے۔ تو میں وہاں لیکچر دے رہا تو میں نے ان کو بتایا کہ قرآن مخلوق ایک ڈیبیٹ تھی، وہ غیر مسلم بھی تھے اس میں، یونیورسٹی میں لیکچر چل رہا تھا کہ قرآن جو ہے نا وہ ایک مخلوق ہے، جیسے میں آپ ایک مخلوق ہیں، یہ کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام نہیں، یہ بھی ایک مخلوق ہے۔ فضول بحث یہ چھڑ گئی، معتزلہ نے اس کو اپنایا، عباسیوں نے اپنایا، امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے، علماء بڑے مارے، انہوں نے کوڑے لگا کے حشر کر دیا، عامہ خاصہ سب کو چھتر پھر رہے تھے کہ مانو یہ عقیدہ۔ حکومت نے یہ ڈاکٹرائن جو تھا نا، ڈاکٹرن، ڈاگما اس کو بنا لیا تھا، جس طرح کرسچنز نے ڈاگما بنایا نا ٹرینٹی کا، پھر اس کو زبردستی منوایا۔ سمجھے وہی ڈرامہ ہمارے ساتھ ہونے لگا تھا، لیکن شکر الحمدللہ شرک نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ قرآن کی جو نیچر ہے نا، کہ یہ قرآن ہے کیا، اس کے کیا ہیں خواص، اس کو کیا کہیں، کلام اللہ کہیں یا اللہ کی مخلوق کہیں، اس پر بحث چھڑ پڑی۔ پہلے تو امام احمد بن حنبل بھی اس پہ نیوٹرل رہے کہ یار یہ لا یعنی بحث ہے، من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ بہت پیاری حدیث ہے، اسلام تمہارا، جاننا چاہتے ہو کہ تمہارا اسلام درست ہے یا غلط ہے؟ جاننا چاہتے ہو؟ میں آپ بھی جج کریں اپنے آپ کو۔ ان چیزوں کے پیچھے اگر آپ جائیں گے نا جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار کی بحثیں، آپ سمجھ رہے ہیں آپ کا اسلام درست نہیں ہے۔ مگر اگر آپ ایسی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ یار اس سے نہ میرا دین سنورنا ہے نہ دنیا سنورنی، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اللہ کا کلام ہے، جیسے ہے اس کو ویسے پڑھو، اس پہ عمل کرو، یہ عمل کی کتاب ہے، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو شروع میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی پر تھے۔ جب پھر زبردستی ظلم تشدد ہوا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے سنو، پھر کافر ہے وہ بندہ جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے اور اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ معتزلہ کی وجہ سے نا، پھر ان کے ریاکشن میں امام احمد بن حنبل کا تو جو معاملہ ہوا، پھر ایک بہت بڑا ادارہ قائم ہوا، مدرسہ قائم ہوا۔ اصل میں امام ابو الحسن الاشعری، اس وقت جتنے بھی سمجھے غیر معتزلی گروہ ہیں نا، بلکہ اہل سنت کے جتنے بھی گروہ ہیں، وہ سارے اشعری عقائد پہ چلتے ہیں، اشاعرہ کہلاتے ہیں وہ۔ تو وہ فاؤنڈیشن ہی اس کی کیا تھی کہ قرآن کے ہم نے نیچر کو حفاظت کرنی ہے۔ تو یہ ساری فلاسافیکل ڈیبیٹس جو ہے نا، آل دیز فلاسافیکل ڈیبیٹس، یہ شروع ہوتی ہیں وہاں سے، قرآن مخلوق کے پھڈے سے، اور پھر لفظی نفسی یہ ساری بحث، ایسی بحثیں، اور نہ تو لفظی کا لفظ قرآن میں ہے نہ نفسی کا لفظ قرآن میں ہے۔ قرآن میں ایک ہی بات ہے، کلام اللہ کا کلام بھی ہے، یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کی حدیث بھی ہے، یہ قرآن اس کو خود ڈیفائن کر رہا ہے۔ بس بات اتنی سمپل ہی ہے، اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اس کی نیچر بھی جاننا چاہتے ہیں آپ کہ یہ ہے کیا، چلے جی ٹھیک ہے، آپ کو بہت شوق ہے فلسفے کا، اس کے لیے آپ ادھر ہی جائیں، یہیں سے بات نہیں، قرآن اپنے آپ کو خود ڈیفائن کرے گا نا، وہ لیں آپ۔ تو میں نے آپ کو اس پہ موقف کچھ نہیں دینا، میں نے آپ کو یہ بتانا کہ یہ اشاعرہ کی بہت سارے پھڈے جو تھے، لڑائیاں، وہ ریاکشن تھا، ڈیفنس تھا قرآن کا ہی۔ الحمدللہ قرآن کی حفاظت تھی، لا یعنی ڈسکشن۔ تو میں آبادیوں کے سامنے جب میں نے کہا نا کہ یہ ڈسکشنز اب ختم ہو چکی ہیں، وہیں سے ایک سٹوڈنٹ نے ہاتھ کھڑا کیا کہ نو، ہم عبادی ابھی بھی مانتے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے۔ میں نے کہا بیڑا غرق۔ بیڑا غرق میں نے کیوں کہا؟ کیونکہ وہاں غیر مسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ پہلے تو ایسے سر ہلا رہے تھے، جب اس نے یہ بات کہی نا تو اس وقت نا ان کے یوں منہ کھل گئے، ایسے پریشان کہ یہ کیا ہو رہا ہے مسلمانوں میں۔ تو میں نے کہا دیکھو
کیا یہ بحث قرآن کے اندر ہے؟ اسی وقت میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہا، کہتی نہیں. تو میں نے کہا یہ ارریلیونٹ ہے، اس کے ڈسکشن کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ کہہ کہ اللہ کا شکر الحمدللہ اسلام بچائیں، نہ فرقہ بچائیں نہ شخصیات بچائیں. تو ہم نے اس لیے اشاعرہ کی بھی یہ جو بحثیں ہیں نا طوالت والی فلسافیکل ڈبیٹس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کا یہ کلام ہے، اس کے الفاظ، اس کی ہر چیز جو ہے نا اس میں آپ کے لیے فیض اور برکت ہے، روحانی بھی جسمانی بھی ہر طرح کا، معاشرتی بھی ہے. وہ برکتیں لیں اس سے. صرف اس کو تویز داغوں کے لیے نہ پڑھیں، دم و درودوں کے لیے نہ پڑھیں، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں جس کے لیے یہ کتاب آئی تھی. یہ انسانیت کے لیے ایک مشعل راہ ہے، نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم.